introduction of button. اور آپ کے ریکیپ کر دوں میں کہ بٹن is one of the short stories from your English book 1 of short stories. آپ کی جو انگلش بک 1 ہے جو شارٹ سٹوریز پہ بیس کرتی ہے اس میں سے یہ فرسٹ لیسن ہے بٹن اور اینڈ اٹس شارٹ سٹوری سسپینس شارٹ سٹوری. اور ابھی تک آپ نے جتنا سنا آپ کو ضرور یقیناً تجسس پیدا ہوا ہوگا, سسپینس پیدا ہوا ہوگا, بیکاز سسپینس اسٹوری میں the readers are attracted by the fact that they don't know what's going to happen next, they can't predict and they are just under a suspense, اور اس سسپینس میں مبتلا ہوتے ہیں ریڈرز, تجسس میں ہوتے ہیں کہ اب نیکسٹ کیا ہوگا اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں. Arthur's eyes shifted as he brushed his teeth. دانت صاف کرتے ہوئے آرتھر نے اپنی نظریں گھمائیں. He looked at her reflection in the bathroom mirror. He looked at her reflection. اس نے نارما کے عکس کو دیکھا. In the bathroom mirror کہاں دیکھا؟ غسل خانے کے آئینے میں. سو اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے گی کہ اس نے غسل خانے کے آئینے میں نارما کا عکس دیکھا. Doesn't it intrigue you? کیا تمہیں اس میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی؟ انٹریگ ویسے تو کہتے ہیں ایک خفیہ پلان یا سازش کو. It offends me. مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے. Arthur said. Arthur نے کہا. I know, but Norma rolled another curler in her hair. مجھے معلوم ہے لیکن نارما نے اپنے بالوں میں ایک اور کرلر گھمایا, یا نارما نے اپنے بالوں میں گھنگھر ڈالنے والا ایک اور بند گھمایا. Doesn't it intrigue you too? کیا یہ تمہیں پرتجسس یا دلچسپ نہیں معلوم ہوتا؟ You think it's a practical joke? She asked as they went into the room. اس نے کمرے میں جاتے ہوئے پوچھا, کیا تمہیں یہ ایک عملی مذاق لگتا ہے؟ یا تمہارے خیال میں کیا یہ ایک عملی مذاق ہے؟ If it is a sick one. اگر یہ ہے تو یہ ایک انتہائی گرا ہوا مذاق ہے. Norma sat on her chair and said after a moment. Norma نے اپنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک لمحے کے بعد بولا, Maybe it's some kind of psychological research. Psychological ہوتا ہے نفسیاتی, ریسرچ کہتے ہیں تحقیق کو. ہو سکتا ہے کہ یہ کسی قسم کی نفسیاتی تحقیق ہے. Arthur shrugged. Could be. آرتھر نے اپنے کندھے اچکائے. ہو سکتا ہے. Maybe some eccentric millionaire is doing it. شاید کوئی عجیب و غریب کروڑ پتی شخص یہ ریسرچ کر رہا ہے یا یہ تحقیق کر رہا ہے. Maybe ہو سکتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. Wouldn't you like to know? کیا تم اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہو گے؟ Arthur shook his head. آرتھر نے اپنا سر گھمایا. Why? کیوں؟ Because it's immoral, he told her. کیونکہ یہ غیر اخلاقی ہے, اس نے نارما کو بتایا. Norma slid beneath the covers. Well, I think it's intriguing, she said. نارما لحاف کے اندر سر کی. خیر, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پرتجسس بات ہے. Arthur turned off the lamp. آرتھر نے لیمپ بند کیا. Good night. شب بخیر, he said. اس نے کہا. Norma closed her eyes. $50,000, she thought. نارما نے اپنی آنکھیں بند کی. $50,000, اس نے سوچا. In the morning, as she left the apartment, Norma saw the card halves on the table. صبح کے وقت جیسے نارما اپنے اپارٹمنٹ سے نکل رہی تھی, اس نے کارڈ کے 2 ٹکڑوں کو ٹیبل پر دیکھا یا میز پر دیکھا. Impulsively she dropped them into her purse.
اور impulsive ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام جو آپ بنا سوچے ہوئے کرو at the spur of the moment. اوکے بنا سوچے سمجھے نارما نے ان ٹکڑوں کو اپنے پرس میں ڈال دیا. She locked the front door and joined Arthur in the elevator. اس نے صدر دروازے کو لاک لگایا اور آرتھر کے ساتھ لفٹ میں داخل ہو گئی. While she was on her coffee break یا آفر کے جوائنٹ کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ ملنا یا آرتھر کو کے ساتھ لفٹ میں شامل ہو گئی یا جا ملی. While she was on her coffee break, she took the card halves from her purse and held the torn edges together. اور آفس میں آپ کو پتہ ہے بریکس بھی ہوتی ہیں. کافی بریک تھی اس کی تو کیا ہوا کہ اپنی دوپہر کے کھانے کی بریک یا کافی بریک کے دوران نارما نے کارڈ کے ٹکڑے اپنے پرس سے نکالے and held the torn edges together اور دونوں ٹوٹے ہوئے کناروں کو آپس میں ملایا. Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. کارڈ میں صرف مسٹر اسٹوارٹ کا نام اور ٹیلی فون نمبر چھپا ہوا تھا. After lunch, she took the card halves from her purse again and scotch taped the edges together. لنچ کے بعد اس نے کارڈ کے ٹکڑے نکالے اس نے یا نارما نے کارڈ کے ٹکڑے اپنے پرس سے نکالے دوبارہ نکالے اور ان کو اسکاچ ٹیپ کی مدد سے جوڑ دیا. Why am I doing this? She thought. میں ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ اس نے سوچا. Just before 5, she dialed the number. 5 بجنے سے پہلے اس نے نمبر ملایا. Good afternoon, said Mr. Stewart's voice. Mr. Stewart کی آواز آئی. سپہر بخیر. Norma almost hung up but restrained herself. Norma تقریباً فون بند کرنے لگی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو روکا. She cleared her throat. اس نے اپنا گلا صاف کیا. This is Mrs. Lewis, she said. میں مسز لوئس بات کر رہی ہوں اس نے کہا. Yes, Mrs. Lewis. Mr. Stewart sounded pleased. جی مسز لوئس. Mr. Stewart کی آواز خوشکن لگی. I'm curious. میں متجسس ہوں. That's natural. یہ قدرتی ہے. Mr. Stewart نے جواب دیا. Not that I believe a word of what you told us. اس لیے نہیں کہ میں آپ کے کسی بات پر یقین کرتی ہوں یا آپ نے جو بتایا اس پہ یقین کرتی ہوں. Oh, it's quite authentic, Mr. Stewart answered. Oh, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ بالکل مستند بات ہے. Well, whatever. Norma swallowed. اچھا کچھ بھی. When Norma نے swallowed نگلتے ہوئے کہا اپنی بات اس کی منہ میں رہ گی باقی. When you said someone in the world would die, what did you mean? جب آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی مر جائے گا تو اس کا کیا مطلب تھا یا اس سے آپ کی کیا مراد تھی؟ Exactly that, he answered. بالکل یہی مطلب ہے اس نے جواب دیا. It could be anyone. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. All we guarantee is that you don't know them. ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے. And of course that you wouldn't have to watch them die. اور یقینی طور پہ آپ کو ان کو مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھنا ہوگا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہوگا کون لوگ ہوں گے کیسے وہ مریں گے. You will never know it. For $50,000, Norma said. $50,000 کے بدلے میں. That is correct. یہ بالکل صحیح ہے. She made a scuffing sound. That's crazy. اس نے حقارت سے آواز نکالی. یہ پاگل پن ہے. Nonetheless, that is the proposition. Even if nonetheless means nevertheless یا even then پھر بھی یہی آفر ہے یا یہی پیشکش ہے. Mr. Stewart said. Mr. Stewart نے کہا. Would you like me to return the button unit? کیا آپ مجھے بٹن یونٹ واپس دینا پسند کریں گی؟ Norma stifled. Certainly not. She hung up angrily. بالکل بھی نہیں. اس نے غصے سے فون بند کر دیا. The package was lying by the front door. Norma saw it as she left the elevator. پیکج دروازے یا صدر دروازے کے ساتھ
پڑا ہوا تھا. جب نارما نے ایلیویٹر کو چھوڑا تو اس نے دیکھا well of all the nerve she thought. اس نے تمام تر پریشانی اور غصے میں سوچا. She glared at the carton as she unlocked the door. اس نے غصے سے کارٹن کو دیکھا جب وہ دروازہ کھول رہی تھی تو یا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے غصے سے یا گھور کر کارٹن کو دیکھا. I just won't take it in. میں اس کو اندر نہیں لے جاؤں گی. She thought. اس نے سوچا. She went inside and started dinner. وہ اندر چلے گی اور کھانا پکانے لگی یا کھانے کی تیاری کرنے لگی. Later she went into the front hall. بعد میں وہ فرنٹ ہال کی طرف گئی یعنی کہ باہر کے ہال کی طرف گئی, بیرونی ہال کی طرف گئی. Where are we? Yes. Opening the door, دروازہ کھولا. She picked up the package and carried it into the kitchen, leaving it on the table. اس نے پیکج اٹھایا, اس نے پارسل اٹھایا, کچن میں لائی اور اس کو ٹیبل پر چھوڑ دیا. She sat in the living room, looking out the window. وہ کمرے میں بیٹھ گئی اور لیونگ روم کا میں نے آپ کو پہلے مطلب بتا دیا تھا. لیونگ روم کون سا کمرہ ہوتا ہے جہاں سب مل جل کر بیٹھتے ہیں؟ جی آپ بتائیں ویورز, which room is the living room؟ ہاں جی, جہاں سارا مل جل کر رہتے ہیں, سب کامن روم جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ وہاں بیٹھ گئی, نشست گاہ میں بیٹھ گئی یا رہنے کے کمرے میں بیٹھ گئی. اوکے جی, کہاں تھے ہم؟ Look, after a while she went back into the kitchen to turn the cutlets in the broiler. تھوڑی دیر کے بعد وہ کچن میں واپس گئی تاکہ کٹلیٹس ہوتے ہیں ٹکڑے, وہ کسی بھی چیز کے ہو سکتے ہیں, گوشت کے بھی ہو سکتے ہیں اور آلو یا پوٹیٹوز کے بھی ہو سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ برائلر پر گوشت کے ٹکڑوں یا آلو کے ٹکڑوں کو الٹانے کے لیے واپس گئی. She put the package in a bottom cabinet. اس نے پارسل کو نچلی کیبنٹ میں رکھ دیا. should throw it out in the morning. وہ اس کو صبح پھینک دے گی. Maybe some eccentric millionaire is playing games with people. She said. ہو سکتا ہے کہ کوئی عجیب و غریب لاکھ پتی لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس نے کہا. Arthur looked up from his dinner. I don't understand you. آرتھر نے سر اٹھا کر کھانا کھاتے ہوئے سر اٹھا کر اس کو دیکھا. I don't understand you. مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی. What does that mean? اس کا کیا مطلب ہے؟ Let it go, he told her. جانے دو اس بات کو, اس نے نارما نے اس کو کہا. Norma ate in silence. Suddenly she put her fork down. Suppose it's a genuine offer, she said. نارما نے خاموشی سے کھانا کھایا. ایک دم اچانک, suddenly کا مطلب ہے اچانک یا ایک دم اس نے اپنا کانٹا نیچے رکھا اور کیا کہا؟ اس نے کہا suppose it's a genuine game. Suppose means کہ فرض کرو یہ ایک اصل پیشکش ہے. Arthur stared at her. Arthur نے اسے گھورا. Suppose it's a genuine offer. Suppose it's a genuine offer. فرض کرو کہ یہ ایک سچی پیشکش ہے. All right. Suppose it is. He looked incredulous. ٹھیک ہے, فرض کرو ایسے ہی ہے. تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا, وہ بے یقینی میں دیکھ رہا تھا. What would you like to do? تم کیا کرنا پسند کرو گی؟ Get the button back and push it? Murder someone? بٹن کو واپس لو گی, اس کو دباؤ گی اور کسی کا قتل کرو گی. Norma looked disgusted. Norma بہت پریشان لگی یا بیزار لگی. Arthur looked where were we? Murder? قتل? How would you define it? تم اس کو کیسے اس کی تشریح کرو گے؟ تم اس کو کیسے سمجھاؤ گے؟ If you don't even know the person, Norma said. اگر تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں, اگر تمہیں اس آدمی کا پتہ بھی نہیں تو. Arthur looked astounded. Arthur surprised لگا. Astounded means حیران لگا. Are you saying what I think you are? If it's some old Chinese peasant 10,000 miles away, some deceased native in the Congo. So Arthur جو تھا اپنی وائف کی بات سن کر حیران رہ گیا. اور Are you saying what I think you are? کیا تم وہی کہہ رہی ہو جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو تم ہو؟ اگر یہ کوئی بوڑھا چائنیز پیزنٹ ہوتا ہے, کسان 10,000 miles away جو 10,000 میل دور ہے, یا کوئی deceased native in the Congo یا کانگو میں رہنے والا کوئی مقامی جو کہ مر جائے گا. How about some baby boy in Pennsylvania?
اور کیا خیال ہے تمہارا کسی چھوٹے بچے کے لیے جو پینسلوینیا میں ہو؟ آرتھر کاؤنٹرڈ، آرتھر نے بحث کی. Some beautiful little girl on the next block، کوئی خوبصورت چھوٹی بچی جو اگلے بلاک میں رہتی ہو. Now you are loading things. تو ان ساری باتوں کے جواب میں نارما نے کیا کہا کہ تم بس اب بات کو نا الجھا رہے ہو. The point is نارما، he continued، نارما بات یہ ہے کہ what's the difference who you kill، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم کس کو مارو گی. It is still murder، یہ پھر بھی قتل ہے. The point is, Norma broke in, if it is someone you never seen in your life and never will see, someone whose death you don't even have to know about, you still would not push the button. آگے سے نارما کیا کہہ رہی ہے جی؟ اس کا ہسبینڈ کہہ رہے کہ چاہے تم کسی کو جانتی ہو نہیں جانتی ہو، پوائنٹ ہے کہ جی وہ مرڈر ہوگا، جبکہ وہ آگے سے کہہ رہی ہے اس کو بات یہ ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ دیکھا ہو، if it is someone you never seen in your life، آپ نے ایسا شخص ہے کوئی جو مر جاتا ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا، and never will see، اس کو کبھی بھی نہیں دیکھو گے. someone whose death you don't even have to know about، کوئی ایسا جس کی موت کے بارے میں تمہیں پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے، تمہیں پتہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. you still wouldn't push the، کیا تم پھر بھی بٹن کو نہیں دباؤ گے. Arthur stared at her appalled، appalled کا مطلب بھی خوف زدہ ہو کر دیکھنا یا ڈر کر یا پریشان ہو کر. آرتھر نے خوف زدہ ہو کر نارما کو دیکھا. You mean you would، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تم کر لو گی ایسا، یعنی کہ تم بٹن پوش کر دو گی. $50,000 آرتھر. سو بیوی جو ہے اس کو بہت لالچ ہوگی پیسوں کی، وہ کہہ رہی ہے $50,000 آرتھر. What has the amount؟ $50,000 آرتھر. نارما انٹرپٹڈ، اب بیچ میں وہ بولا what has the amount، کہ رقم کی کیا، what has the amount، رقم کی کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے. $50,000 آرتھر، $50,000 آرتھر. نارما انٹرپٹڈ، نارما نے اس کو روکا ٹوکا بیچ میں. A chance to take that trip to Europe we have always talked about، یہ ایک چانس ہے ہمارا یورپ کا ٹرپ کرنے کا جس کی ہم ہمیشہ سے بات کرتے تھے. نارما نو، نہیں نارما. A chance to buy that cottage on the island، یہ ہمارا ایک موقع ہے کہ ہم اس جزیرے میں ایک کاٹیج خرید لیں، ایک چھوٹا سا گھر خرید لیں. نارما نو، his face was white، نہیں نارما. آرتھر کا چہرہ سفید ہو گیا. she shuddered، وہ کانپی. all right take it easy، آرام سے رہو. she said why are you getting so upset، تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو. it's only talk، یہ صرف ایک بات چیت ہے یا گفتگو ہے. After dinner, Arthur went into the living room. کھانے کے بعد آرتھر living room میں چلا گیا. Before he left the table, he said, I'd rather not discuss it anymore, if you don't mind. میں ابھی دوبارہ اس پہ بحث نہیں کرنا چاہوں گا یا اس پہ بات چیت نہیں کرنا چاہوں گا اگر تمہیں برا نہ لگے تو. No occasion. Norma shrugged. Fine with me. Norma نے اپنے کندھے اچکائے کہ ٹھیک ہے. She got up earlier than usual to make pancakes. وہ earlier than usual کا مطلب ہے عام حالات سے جلدی. To make pancakes, eggs, انڈے and tea for Arthur's breakfast. Norma آرتھر کے لیے پین کیک، انڈے اور چائے بنانے کے لیے روزانہ سے جلدی، معمول سے جلدی اٹھ گئی. What's the occasion؟ آج کیا خاص بات ہے؟ یہ آج کو 10 مائلوں سے مسکراتے ہوئے پوچھا. No occasion، کوئی خاص موقع نہیں ہے. Norma looked offended، وہ تھوڑی ناراض لگ رہی تھی. I wanted to do it، that's all، میں صرف یہ کرنا چاہتی تھی، صرف یہی ہے. Good، بہتر ہے. he said I'm glad you did، میں خوش ہوں کہ تم نے کیا. She refilled his cup، اس نے آرتھر کا کپ دوبارہ بھرا. wanted to show you I'm not، she shrugged، not what selfish، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں نہیں ہوں. اس نے اپنے کندھے اچکائے. کیا نہیں ہوں؟ selfish، خود غرض. did I say you were، کیا میں نے تمہیں کہا؟ well she gestured vaguely last night، جی اس نے she gestured vaguely، اس نے gesture ہوتا ہے اشارہ کرنا، vaguely غیر واضح. کل رات Arthur didn't speak، آرتھر کچھ نہیں بولا.
All that talk about the button, Norma said. उस बटन के बारे में सारी बातचीत नॉर्मा ने कहा. I think you well misunderstood me. मुझे लगता है तुमने मुझे नहीं समझा या तुमने मुझे गलत समझा. In what way? किस तरीके से? His voice was guarded. उसने बड़ी ध्यान से पूछा या मुहतात तरीके से पूछा. I think you felt, she gestured again. मेरा ख्याल है कि तुमने महसूस किया. उसने फिर मानी खेज इशारा किया. That I was only thinking of myself. कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोची थी. ओह अच्छा, I wasn't. मैं ऐसा नहीं कर रही थी. Norma, well, I wasn't. हाँ, मैं नहीं सोच रही थी. When I talked about Europe, a cottage on the island, जब मैंने यूरोप और एक आइलैंड पर या एक जजीरे पर, आइलैंड कहते हैं जजीरा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ऐसा ज़मीन का हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो. जब मैंने एक कॉटेज पर, जब मैंने एक जजीरे पर छोटे से घर की बात की. नॉर्मा, why are we getting so involved in this? नॉर्मा, हम इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें क्यों इतने ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं. आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल. मैं इसमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं ले रही. शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ. आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट. उसको सांस चढ़ा. उसने कहा, और उसने कहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, मैं ये वाजे करना चाह रही हूँ. व्हाट, क्या? दैट आईड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप. कि मैं चाहती हूँ कि हम यूरोप जाएं. लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड. चाहती हूँ कि हमारा एक जजीरे पर छोटा सा घर हो. लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोथ्स, अ कार. और हमें अपने लिए एक बेहतर घर, अपार्टमेंट या फ्लैट, बेहतर फर्नीचर, बेहतर, नाइसर मीन्स बेहतर लिबास और एक कार हो. नॉर्मा, वी विल. नॉर्मा, हमारे पास होगा. ही सेड. व्हेन, कब? ही स्टेयर्ड एट हर इन डिस्मे. उसने मायूसी से, डिस्मे मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी से नॉर्मा को देखा. नॉर्मा, व्हेन, कब? आर यू? ही सीम्ड टू ड्रॉ बैक स्लाइटली. आर यू रियली सेइंग? क्या तुम वाकई कह रही हो? आई एम सेइंग दैट दे. ही सीम्ड टू ड्रॉ बैक स्लाइटली. लगा कि जैसे वो पीछे हट रहा है. ऐसा लगा जैसे वो ड्रॉबैक मीन्स पीछे हटना, स्लाइटली, थोड़ा सा. आर यू रियली सेइंग दिस? क्या तुम ऐसा वाकई कह रही हो? आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबब्ली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट. मुझे लगता है कि शायद वो लोग इसको किसी रिसर्च तहकीकी प्रोजेक्ट मंसूबे के लिए कर रहे हैं. शी कट हिम ऑफ. उसने उसकी बात काटी. दैट दे वांट टू नो व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टांस. कि वो ये जानना चाहते हैं कि आम लोग ऐसे हालात में क्या करेंगे. अगर आम लोग ऐसे हालात का सामना करना पड़े तो क्या करेंगे. सर्कमस्टांस, हालात. दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई. कि वो सिर्फ ये इसलिए कह रहे हैं कि कोई मर जाएगा. इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, ताकि वो हमारे रिएक्शन होता है आपके किसी चीज पर रद्द अमल होना, कि ताकि वो हमारे रद्द अमल का मुताला करें. सी इफ देयर वुड बी गिल्ट, ताकि ये देखें कि क्या जुर्म फील होगा, एंजाइटी, परेशानी, वट कुछ भी. यू डोंट रियली थिंक दे किल समबडी, डू यू? तुम्हें क्या लगता है कि वो किसी को मार देंगे? आर्थर डिडंट आंसर. आर्थर ने कोई जवाब नहीं दिया. शी सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग. नॉर्मा ने आर्थर के हाथ कांपते हुए देखे, या उसने उसके हाथ कांपते हुए देखे. आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर बाद, ही गॉट अप एंड लेफ्ट. उठा और चला गया. When he'd gone to work, जो काम पर चला गया. Norma remained at the table. Norma टेबल पर बैठी रही. Staring into her coffee, अपनी कॉफी को घूरती रही. I am going to be late. मुझे देर हो रही है. She thought. उसने सोचा. She shrugged. उसने अपने कंधे झुकाए. What difference did it make? इससे क्या फर्क पड़ता है? While she was stacking dishes, she turned abruptly. जब वो प्लेट्स को या डिशेस को रख रही थी एक दूसरे के ऊपर, स्टैक करना यानी कि आप तरतीब से जब रखते हो, लगाना. शी टर्न्ड, बर्तनों को तरतीब से लगाई थी. शी टर्न्ड एब्रप्टली, तेजी से मुड़ी. सडनली का मतलब, एब्रप्टली का मतलब है सडनली, तेजी से. ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथ खुश्क किए. टुक द पैकेज फ्रॉम द बटन कैबिनेट, और उसने बॉटम कैबिनेट, नीचे वाली कैबिनेट से पार्सल को निकाला. ओपनिंग इट, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल. उसने उसको खोला और बटन यूनिट को मेज पर रख दिया. शी स्टेयर्ड एट इट फॉर लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप. उसने लिफाफे में से चाबी निकालने से पहले एक तवील अरसे तक बटन यूनिट को या बटन वाले आले को देखा. एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और ग्लास के गुंबदनुमा ग्लास को उतारा. शी स्टेयर एट द बटन. उसने बटन को घूरा. हाउ रिडिकुलस.
یہ کتنا مذائقہ خیز ہے. شی تھاٹ، اس نے سوچا. آل دس فار اوور اے میننگ لیس بٹن. اور اس نے کہا کہ یہ ایک ساری جو ہے نا جتنی بھی اتنی بحث ہو رہی ہے ایک بے معنی قسم کے بٹن کے لیے، میننگ لیس جس کا کوئی مطلب نہ ہو، بٹن کے لیے ہو رہی ہے. ریچنگ آؤٹ شی پریس اٹ ڈاؤن، اور آگے بڑھ کر اس نے بٹن کو دبا دیا. فار اس شی تھاٹ اینگریلی، ہمارے لیے اس نے سوچا غصے سے، یعنی کہ ہمارے لیے، یعنی کہ اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے اس نے بٹن کو دبایا کہ تاکہ اس کو زندگی میں تمام کچھ جو ہے چیزیں وہ چاہتی تھی وہ مل جائیں. شی شڈرڈ، وہ کانپی. واز اٹ ہیپننگ، کیا یہ ہو گیا؟ یعنی کہ وہ جو مرنا تھا کسی نے بٹن دبانے کے بدلے میں. A chill of horror swept across her. خوف کی ایک لہر، سرد لہر اس کے جسم سے میں دوڑی. In a moment it had passed. اور ایک لمحے میں گزر گئی. She made a contemptuous noise. Ridiculous, she thought, to get so worked up over nothing. She made a contemptuous noise. اس نے ایک حقارت سے بھری چیخ ماری. Ridiculous, کتنی مزاحیہ بات ہے، یہ مذائقہ خیز بات ہے. اس نے سوچا. To get so worked up over nothing، کہ بیکار سی بات کے لیے اتنا غصے میں آنا. She threw the button unit dome and key into the waste basket and hurried to dress for work. اس نے بٹن یونٹ کو اور اس گنبد کو اور چابی کو ویسٹ باسکٹ مطلب ڈسٹ بن میں یا کوڑے کے ڈبے میں پھینکا اور کام پر جانے کے لیے جلدی سے and hurried to dress for work، اور کام پر جانے کے لیے جلدی سے تیار ہونے کے لیے بڑھی. She had just turned over the supper steaks when the telephone rang. اس نے ابھی شام کے کھانے کے لیے گوشت کے اسٹیک جو ہوتے ہیں گوشت کے ٹکڑے وہ پلٹے ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجی. She picked up the receiver. اس نے ریسیور اٹھایا. Hello Mrs. Lewis. Yes جی. This is the Lenox Hill Hospital. یہ لینکس ہل ہاسپٹل ہے. ایسے ہی لکھیں گے آپ، یہ نام ہے اردو میں، نام جو بھی ہوگا ویسے لکھیں گے. انورٹڈ کامرس کا استعمال کریں گے ڈائلاگس میں. پہلے بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں میں اس بات کو. ٹرانسلیشن میں بھی آپ وہی پنکچویشن مارک جیسے سوالیہ نشان ہے یا انورٹڈ کاماز ہیں یا فل اسٹاپ ویسے ہی لگیں گے. She felt unreal as the voice informed her of the subway accident. اس کو بہت غیر حقیقی سا لگا جب اس کو ایک آواز نے سب وے میں ہونے والے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا. The shoving crowd، اور کراؤڈ ہوتا ہے ہجوم، اور شوونگ مینس دھکے دیتا ہوا کراؤڈ یا رش. آرتھر pushed from the platform in front of the train. رش کی وجہ سے آرتھر کو دھکا لگا فرام دا پلیٹ فارم، اور پلیٹ فارم سے گر کر ٹرین کے آگے چلا گیا. ہوا کیا کہ جو دا شوونگ کراؤڈ آرتھر pushed from the platform in front of the train، دھکے مارتے ہوئے ہجوم نے آرتھر کو پلیٹ فارم سے ریل گاڑی یا ٹرین کے سامنے دھکا دے دیا. She was conscious of shaking her head but couldn't stop. اس کو پتا چلا کہ وہ اپنا shaking her head، اپنا سر گھما رہی تھی انکار میں. but couldn't stop، لیکن وہ روک نہ سکی. and she hung up، اس نے فون رکھا. She remembered Arthur's life insurance policy for $25,000 with double indemnity for dash. اس کو یاد آیا کہ آرتھر کی $25,000 کی انشورنس پالیسی تھی یا بیمہ پالیسی تھی، اور جس کا with double indemnity for dash، اور جس کا انڈیمنٹی یا افزانہ کسی نقصان کی صورت میں دگنا تھا. No, she couldn't seem to breathe. نہیں، اس کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. She struggled to her feet and walked into the kitchen numbly. اس نے بہت مشکل سے چل کر اپنے پاؤں پر وہ کچن تک گئی یا باورچی خانے میں گئی. Something cold pressed at her skull. کچھ ٹھنڈی سی چیز اس کے کھوپڑی پر لگی. As she removed the button unit from the waste basket، اس نے جیسے کوڑے کے ڈبے میں سے بٹن یونٹ نکالا. There were no nails or screws visible. اس میں کوئی کانٹے، نیلز کیا ہوتے ہیں کیل، اور screws یا پیچ نہیں تھے. اس میں کوئی کیل یا پیچ نظر نہیں آ رہے تھے. She couldn't see how it was put together. اس کو نہیں پتا چلا کیسے یہ ساتھ جڑا. Abruptly، اچانک she began to smash it on the sink edge. اس نے اس کو
सिंक के किनारे पर मार कर तोड़ना शुरू किया. Pounding it harder and harder, जोर जोर से मारती गई until the wood split, हत्ता कि लकड़ी अलग हो गई. She pulled the sides apart, उसने किनारों को खींच कर अलहदा किया. Cutting her fingers without noticing, और इस दौरान उसकी उंगलियां भी जख्मी होगी जिसका उसने कोई ध्यान नहीं दिया. There were no transistors in the box, no wires or tubes, और बॉक्स के अंदर या डब्बे में कोई ट्रांजिस्टर नहीं था, कोई तारें नहीं थी, ना ही कोई ट्यूब्स थी. The box was empty, डब्बा खाली था. She whirled with a gasp as the telephone rang, और वो कांपते हुए तेजी से मुड़ी जैसी टेलीफोन बजा. सो जैसी टेलीफोन बजा कांपते हुए तेजी से मुड़ी. Stumbling into the living room, और लड़खड़ाते हुए बैठने के कमरे में गई. She picked up the receiver, उसने रिसीवर उठाया. Mrs. Lewis, Mrs. Stewart asked. Mrs. Lewis, Mrs. Stewart ने पूछा. It wasn't her voice shrieking, so it couldn't be. You said I wouldn't know the one that died. It wasn't her voice shrieking, so it couldn't be. It wasn't her voice shrieking, so उसकी चीखती हुई आवाज नॉर्मा की नहीं थी और वो नहीं हो सकती थी. You said I wouldn't know the one that died. तुमने कहा था कि मुझे नहीं पता होगा उसका जो मरेगा. My dear lady, मेरी प्यारी खातून, Mr. Stewart said. Mr. Stewart ने कहा. Do you really think you knew your husband? क्या आपको वाकई ये लगता है कि आप अपने शोहर को जानती थी? So that was the short story Button. Dear students, I hope you understood it. आपको उम्मीद है पर समझ आ गई होगी. और ये आपको थीम नज़र आ रही है इस कहानी की. Mr. Stewart, an agent of an international organization, gave Mr. and Mrs. Arthur Lewis a temptation of 50,000. Mr. Stewart जो कि एक बैन अवी तंजीम का एजेंट था, उसने मिस्टर मिसेस आर्थर को $50,000 की लालच दी. If they pushed the button of a mechanism, अगर वो एक मशीन का बटन पुश करेंगे, that would kill someone, unknown person anywhere in the world, जो कि जिससे कोई गैर जाना हुआ या अनजाना पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में मर जाएगा. आर्थर opposed the idea and considered it a murder. आर्थर ने इस जो था इस आइडिया या स्कीम को कि अपोजिशन की. अपोज का मतलब होता है ना मानना. आर्थर ने इस आइडिया को नहीं माना और इसको कत्ल समझा. बट हिज वाइफ नॉर्मा फाउंड इट बेनिफिशियल फॉर इम्प्रूविंग द लाइफ स्टाइल. लेकिन उसकी बीवी नॉर्मा ने इसको मुफीद जाना. क्यों मुफीद जाना? किस लिए इसको मुफीद जाना? अपने ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए. लाइफ स्टाइल, ज़िंदगी का मेयार. बाय परचेजिंग अ कॉटेज ऑन द आइलैंड एंड हैविंग अ चांस टू टेक अ ट्रिप टू यूरोप. सो इसकी ट्रांसलेशन ये है कि उसकी बीवी नॉर्मा ने इसको अपनी ज़िंदगी का मेयार बेहतर बनाने के लिए एक आइलैंड में छोटा सा घर लेने के लिए और यूरोप के ट्रिप के लिए बेहतर जाना. नॉर्मा ओवरकम बाय टेम्पटेशन. बाय द टेम्पटेशन नॉर्मा लालच का शिकार हो गई थी. पुश द बटन इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड. नॉर्मा लालच में आकर नॉर्मा ने अपने शोहर की गैर मौजूदगी में बटन को पुश कर दिया. एंड गॉट हिम किल्ड इन एन एक्सीडेंट. और इस तरह उसने उसको एक एक्सीडेंट में मार दिया. सो दैट वाज अ स्टोरी. और ये आपको नज़र आ रही है जी some important words. Frowned, an expression of displeasure. तेवरी चढ़ाना, जैसे माथे पर हम लाइंस डालते हैं कोई चीज़ नापसंद करो इंसान तो. Gadget, small fitting in machinery. Curious, eager to learn. Inquisitive. Curious का मतलब है कुछ जानने के लिए होना, आप दिलचस्पी लेना किसी चीज़ के जानने में. Intrigue, carry on, underhand plot यानी कि कुछ प्लॉट यानी कि कुछ साजिश. Shrugged, raised shoulders to express helplessness. जब आप अपने कंधे उचकाते हैं helplessness शो करने के लिए. Eccentric means अजीब, odd, impulsively, spontaneously, like at the spur of the moment. मैंने आपको बताया कि अचानक कोई काम किया जब बगैर सोचे समझे. Swallowed, निगलना. Scuffing, taunt करना. Glared, look at. Hope you like this, and if you like it, please don't forget to give it a thumbs up. अब next video में हम ये short story के जो हैं multiple choice questions को देखेंगे और question answers को भी discuss करेंगे. So until then,